الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ جب کسی آیت کے اندر کوئی حکم الہی عمل کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو عبادت ہم نے تم کو دی ہے یا جو حکم ہم نے تم پر فرض کیا ہے یا جس بات کے کرنے کے لیے تمہیں پابند کیا جا رہا ہے، یہ پابندی ہم نے کوئی زور و زبردستی سے تمہارے اوپر نہیں رکھی ہے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے کلمہ پڑھا، اس بات پر اقرار کیا کہ جو ہمارا حکم ہوگا تم اسے مانو گے۔ سو اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ ہماری بات مانیں گے اور تسلیم کریں گے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ عمل کریں۔ اس آیت کے شروع میں بھی یہ ٹکڑا موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کے بعد وہ حکم ہے کتب علیکم الصیام، یعنی احساس دلایا گیا کہ ایمان والو تمہیں روزہ رکھنا ہے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کی شریعت کے موافق عمل کرو گے۔ اور پھر یہ بھی آسانی بتا دی گئی کہ اس سے پہلے بھی تم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں روزہ ان پر تھا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ تم نہ کر سکو، دوسروں نے کیا ہے تم بھی کر سکو گے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، آپ روزے رکھتے رہے، اللہ کے کرم سے رمضان ملا عافیت اور سلامتی کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ رمضان اپنے آخر کی طرف آ چکا ہے، اختتام قریب ہے، چند دن اور چند راتیں باقی ہیں۔ عجیب حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی کہ وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، آدمی ذرا تساہل میں ہوتا ہے، کسمسا جاتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ماحول ملتا ہے، پھر عبادتوں کا رجحان بنتا ہے۔ میں اپنے رب کے قربان جس نے یہ صورت بنائی کہ اس کے نبی نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو یہ نہیں کہا کہ پہلے عشرے میں ہوگی اور اس پہلے عشرے میں محنت کر لی جائے تو ملے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروعات کے دن تغافل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، جب نعمت کے رخصت ہونے کے دن آتے ہیں تو احساس پیدا ہوتا ہے۔ کس قدر حکمت کی بات ہے کہ فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو کب تلاش کرو؟ کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخر کے دن آ رہے ہیں اور ان آخر کے دنوں میں ابھی بھی آپ کے پاس 4 بڑی راتیں ہیں۔ 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، اور ایک وہ شب ہے جس میں آپ چاند دیکھ لیں گے۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات آپ کے پاس موجود ہے۔ چند روزے آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی قصر، کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو گئی ہو، کوشش کر کے ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لیں، منا لیں۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف، یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو سفارش کرنے والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، قرآن پڑھو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا۔
لیکن یہ بھی فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا، سفارش اور شفاعت کرے گا، یا یہ ہوگا کہ تو نے قرآن مجید کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا تو قرآن مجید تیرے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ چنانچہ سنتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا تھا، چھوڑے رکھا تھا، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اگر عمل نہیں کیا تو قرآن مجید ہمارے خلاف۔ رمضان آیا اس لیے ہے کہ آپ کو مغفرت دے سکے، آیا اس لیے ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہو سکیں، آیا اس لیے ہے تاکہ پیچھے سال بھر میں جو کچھ قصور ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر نیت پہلے ٹھیک نہیں تھی تو اب ٹھیک کر لو، ابھی بھی موقع ہے۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمانداری اور ثواب کی امید میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام اس طرح سے کیا کہ اس نے ایمانداری کے ساتھ اور ثواب کی امید میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا۔ محدثین نے کہا کہ چند راتیں ہیں، 2 آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، 3 باقی ہیں، 21 اور 23 نکل گئی، 25 27 اور 29 آپ کے پاس ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ جو آدمی ان طاق راتوں میں عبادت کر لے گا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شب قدر کی عبادت عطا فرمائیں گے، اور شب قدر کی عبادت گزاروں میں اس کا نام شامل ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت چند گھنٹے جاگ کر، تھوڑی دیر جاگ کر، پوری رات کہاں ہم لوگوں کے پاس ہوتی ہے؟ تراویح پڑھنے کے بعد سے لے کے سحر تک چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان چند گھنٹوں کو غنیمت جو جان لے گا، ایک رخ یہ تھا کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا رخ یہ ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کم من صائم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں انہیں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے رات کی نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کم من قائم او رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، سوائے جاگنے کی تکلیف کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس آدمی نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، برے عمل کرنے نہیں چھوڑے، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ عبدالعزیز ابن رواد کہتے ہیں کہ بزرگوں کا معمول کیا تھا، مزاج کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ یجتہدون فی العمل، اس طرح سے عمل کرتے کہ خوب محنت کرتے، عمل کرنے میں خوب محنت سے کام لیتے، اور جب عمل کر چکتے فَإِذَا فَعَلُوهُ أَدْرَكَتْهُمُ الْحَمْدُ، اور پھر جب وہ عبادت کر چکتے تو اس کے بعد انہیں غم لاحق ہوتا، أَدْرَكَتْهُمُ الْحَمْدُ، جب اعمال صالحہ کر چکتے تو انہیں ایک قسم کی پریشانی لاحق ہوتی، اور وہ یہ ہوتی کہ ہم نے کر تو لیا ہے اَيُقْبَلُ أَمْ لَا، ہماری طرف سے قبول کیا گیا یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ نے منبر پر تشریف لے جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہی تھی، جس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو یا وہ تباہ و برباد ہو کہ جسے رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ یہ موقع خوش ہونے کا نہیں ہے،
اسی لیے کسی کہنے والے نے بہت عجیب و غریب بات کہی تھی کہ عید اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، عید اس کی نہیں ہوتی کہ جس کے اعمال اکارت گئے ہوں، خوشی اس کو کہاں منانے کہا۔ یہ غور کرنے کے دن ہے، یہ ڈرنے کے دن ہے، اللہ رب العزت سے یہ امید لگانے اور پوری جد و جہد اور کوشش کرنے کے دن ہے کہ میری عبادتیں مقبول ہو جائیں، میری عبادتیں مقبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ ایقبل حملہ، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 6 مہینے کے قریب تک اللہ رب العزت سے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت رمضان عطا فرما دے، اور جب رمضان انہیں مل جاتا تو عبادت کرتے، پھر باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ استغفار کرتے کہ یہ جو دن آپ نے ہم کو عطا فرمائے تھے اللہ تعالیٰ ان دنوں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ رمضان مکمل ہو رہا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، كتب عمر بن عبد العزیز الى الامصار یامرهم بصدقۃ الفطر، تو ان کو لکھ کے بھیجا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ادا کریں، لوگوں کو چاہیے کہ استغفار کریں۔ لمبا چوڑا پورا ایک خط تھا، اس خط کے اندر انہوں نے اپنی رعایا کو لکھا تھا، مسلمانوں کو، اپنے عاملوں کو لکھا تھا، گورنروں کو، کہ لوگوں کو کہو کہ عمر ابن عبد العزیز یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں صدقہ فطر ادا کرو اور اللہ رب العزت سے استغفار کرو، رمضان مکمل ہونے جا رہا ہے۔ صدقۃ الفطر کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ مومن سے خطا اور قصور ہو جاتے ہیں روزے کے سلسلے میں، یہ ان کو ختم کرتا ہے، ان کو دور کرتا ہے، اس کی عبادتوں کو پاک کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی صدقہ فطر جو ہے نیچے سے نیچے درجے کی شرح سے نکالے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہو، صدقہ فطر کے نصاب کے بارے میں الگ الگ چیزوں سے اس کا نصاب بیان کیا جاتا ہے، کھجور سے ہو، کشمش سے ہو، جو سے ہو، الگ الگ چیزیں بیان کی گئی۔ تم جس طرح سے دے سکتے ہو دو، اس لیے کہ یہ تمہارے روزوں کا فدیہ ہے، یہ تمہارے روزوں کی طرف سے جو چھوٹی چھوٹی، کسی عالم کا بہت پیارا، جو ہے وہ تابعین کا بہت پیارا جملہ ہے، انہوں نے کہا ان صدقۃ الفطر کسجدۃ الصوم للصائم، فرمایا کہ صدقۃ الفطر ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نماز پڑھنے والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کی نماز کی غلطی رفع ہو جاتی ہے، ایسے ہی روزہ دار کے لیے صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے خط لکھا، پہلی بات تو یہ لکھی تھی کہ صدقہ فطر ادا کرواؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ قولوا کما قال ابوکم، تم اسی طرح سے اپنے رب سے معذرت کرو جیسے تمہارے باپ نے معذرت کی تھی، یعنی آدم علیہ السلام نے، کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ رمضان کے ان آخری دنوں میں اپنے رب سے بار بار کہو کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہمیں موقع ملا تھا، ہمیں وقت دیا گیا تھا، فرصت دی گئی تھی، صحت تھی، سلامتی تھی، ساری چیزیں تھی، ہم سے ویسی عبادت نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ظلمنا انفسنا۔ اب سیدھی سی بات اتنی ہے، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم لوگ خسارے والے لوگ ہو جائیں گے۔ کہا کہ اسی طرح سے کہو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے رب سے، کہ اللہ رب العزت سے جب گفتگو کی اپنے بیٹے کے بارے میں، اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ یہ جو سوال آپ نے ہم سے کیا ہے یہ ٹھیک سوال نہیں ہے، وہ کافر تھا، اس کے بارے میں آپ کو ہم سے بات نہیں کرنی چاہیے، تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میرے اوپر رحم نہیں کریں گے، اکم من الخاسرین، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ اسی طرح سے اپنے رب سے استغفار کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ وہی میرا رب ہے جس سے میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم
تم اپنے رب سے اس طرح سے معافی مانگو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ میری غلطی کو معاف فرما دیں. اور اسی طرح سے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب سے کہو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی والے نے کہا تھا، ذوالنون نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور منزہ اور بری ہے. بات اتنی ہے کہ ہم سے قصور ہوا ہے اور ہم سے اپنے آپ کے بارے میں حد سے تجاوز کرنا پایا گیا، ہمیں معاف کیا جائے. اپنے رب سے استغفار کی کثرت کریں. یہ جو دن آپ کے سامنے ہے، یہ دن یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے استغفار کریں. عبادتوں کے بعد اطمینان کا آ جانا اور مطمئن ہو جانا یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے، مومن کی شان نہیں ہوتی. عبادتیں کرنے کے بعد مطمئن ہو جانا یہ شیطان کا سب سے بڑے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے کہ جس میں وہ انسان کو اس راستے سے جب ہلاک نہیں کر پاتا کہ وہ عبادتوں کی راہ سے ہٹا سکے تو پھر وہ اسے عبادتوں کے اوپر مطمئن کر کے ہلاک کرتا ہے. اسے اپنی عبادت پر اطمینان ہونے لگتا ہے. ہم نے کیا عبادت کی اور کس کے شایان شان عبادت کی؟ ہم نے کیا عبادت کی اور کس کے شایان شان عبادت کی؟ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق کے شایان شان عبادت کبھی نہیں کر سکتے. جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی شایان شان ہم کیا عبادت کر سکیں گے؟ مومن بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ رات کا بہت تھوڑا حصہ وہ سوتے ہیں، باقی وقت عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت آتا ہے، سحری کا وقت آتا ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، پھر اپنی عبادت کے بعد اپنے رب سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں کے اوپر ناز کرتے ہیں. سورہ فرقان کے اندر عبادت گزار بندوں کی عبادت کا تذکرہ کیا، اوپر سے نیچے تک ان کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا. کہا زنا نہیں کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات یوں گزار دیتے، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں. ان کا بھی تذکرہ کرتے کرتے آخر میں آئے تو فرمایا یہ نہیں ہے کہ اطمینان ہو جاتا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے. اللہ سے عذاب کی پناہ مانگ رہے ہیں. اپنی عبادتوں کے اوپر ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادتوں کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا. نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ساری رات کان یحیی اللیل، پوری رات عبادت میں گزارتے اور اپنے غلام نافع سے پوچھتے جاتے تھے اسحرنا، کیا ہم نے سحری کا وقت پا لیا؟ تو ان کے غلام نافع کہا کرتے تھے، آزاد کردہ غلام مولا نافع جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ابھی سحر نہیں ہوئی. دیکھ کے بتاتے ابھی سحر نہیں ہوئی. فیعاود الصلاۃ، تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے. اور جیسے ہی ان کا غلام یہ کہتا کہ اب سحر ہو گئی ہے، فیقعد، تو بیٹھ جاتے اور اس کے بعد اپنے رب سے استغفار کرنا شروع کرتے اور دعا کرنا شروع کرتے. عبادتوں پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، عبادتوں پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے. ان دنوں میں استغفار کرو، اللہ رب العزت سے رو رو کے گڑ گڑا کے معافیاں چاہو، اور چاہو کہ اللہ تعالی ہماری کی گئی عبادتوں کو قبول فرما لیں اور آنے والے دنوں میں مزید توفیق عطا فرما دیں. اور پھر استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. مسلم شریف میں آتا ہے حضرت ثوبان فرماتے ہیں نماز پوری ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد آپ کا حال یہ ہوتا ہے استغفر ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ان سے اچھی اور ان سے بہتر نماز کون پڑھے؟ ان سے اچھی اور ان سے بہتر عبادتیں اور کون کرے گا؟ ان سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا اور اس کی معرفت اور اس کی خشیت اور اس کا تقوی رکھنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے. گویا زبان حال سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ عبادت کرنے والا کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب سے اونچا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، کہ رب ہوتا ہے
اور بندہ بندہ ہوتا ہے، بندہ کتنا بھی اونچا ہو جائے بندہ ہی رہے گا، اور رب کو کتنا بھی نیچے اتار کر لے آؤ بحران کو رب باقی رہے گا۔ استغفار کرو، اپنے رب سے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو، اور پھر استغفار بار بار ہو، کتنا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا صلی صلاۃ الضحیٰ، صبح کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے بعد یہ استغفار فرمایا۔ عبادتیں ہوں، عبادتوں پر اللہ رب العزت سے استغفار ہو۔ اور پھر حسن بصری نے عجیب و غریب بات کہی، کہنے لگے استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہوتا ہے، ہماری توبہ خود توبہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے توبہ بھی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ہماری توبہ خود اللہ کے سامنے توبہ کی محتاج ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ استغفار کی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بندے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیسا موقع ہوتا ہے، بعض روایات میں جن پہ بہت کلام ہے لیکن یہ بات ملتی، اور چونکہ اللہ کی معافی کو سامنے رکھا جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ چنانچہ کہنے والوں نے لکھا کہا ہے اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کا وقوف کیا اور وقوف کرنے کے بعد جب اس کا وقوف مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگر وہ یہ خیال کرے من وقف بعرفہ وظن ان اللہ لم یغفر له، مولانا عبد المجید دریابادی نے اپنے سفر نامہ حج میں لکھا ہے کہ جس بندے نے عرفہ کا وقوف کیا اور اس کے بعد وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میرے رب نے میری مغفرت نہیں کی، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفہ وظن ان اللہ لم یغفر له، اللہ اس دن معاف کرتے ہیں، خوب معاف کرتے ہیں۔ معافی اپنی جگہ ہے، میری عبادت مقبول ہو جائے۔ آپ عرفہ کا وقوف کر چکے ہیں، عرفہ کے وقوف سے نکل کے آپ مزدلفہ میں آئے ہیں، مزدلفہ کی رات آپ نے گزاری ہے، اب آگے آپ دیگر مناسک ادا کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اتنی عبادت ہو گئی، حج کا سب سے اہم رکن ادا ہو گیا، اب جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اب تمہیں اور مناسک تو انجام دینی ہے، مگر ان آگے آنے والے باقی دنوں کے اندر تمہیں یہ کرنا ہوگا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر ویسے ہی لوٹو جیسے لوگ لوٹ کے آتے ہیں مینا کی طرف اور افعال انجام دیتے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہو۔ خوب عبادت کرنے کے بعد یہ سلیقہ ہے کہ استغفار کیا جائے، اور یہ چاہا جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لے۔ عبادت کے بعد جو ہم اب استغفار کی بات آئی تو استغفار بھی کیسا؟ ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، اور حضرت رابعہ تو کہتی ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہماری توبہ، ہمارا استغفار مغفرت چاہنا بہت زیادہ مغفرت کا الگ سے اس پر معافی چاہے جانے کا محتاج۔ کیسے توبہ کر رہے ہیں، کیسے استغفار کر رہے ہیں؟ جس استغفار کے ساتھ توبہ نہیں ہوگی اس استغفار پر مغفرت کا وعدہ نہیں۔ تابعین کا یہی قول فرمایا جس استغفار میں مغفرت کا وعدہ ہے وہ جس کے ساتھ سچی توبہ جڑی ہوئی ہو۔ صرف استغفر اللہ کہہ کے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیا، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جس استغفار پہ معافی کا وعدہ ہے اس میں توبہ کی شرائط ساتھ میں جڑی ہو، جو قصور کیا ہے اس پر ندامت ہو، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رمضان کے دن گزار رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں صرف ایک خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہے رمضان تک ہے، رمضان کا چاند دکھا تھا اس لیے ہم پابند ہو گئے تھے۔ تم کوئی شیطان ہو کہ جس طرح رمضان میں شیاطین باندھ دیے جائیں تم بھی باندھ دیے جاؤ؟
تم رحمان کے بندے ہو، وہ جو رمضان سے پہلے بھی تمہارا رب تھا اور رمضان کے بعد بھی تمہارا رب رہے گا۔ یہ کیا خیال ہے دل کے اندر، اور ساتھیوں کے ساتھ کیا ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں کہ رمضان گزرے گا تو یہ کریں گے اور فلاں اور گناہوں کی ساری ترتیب بن رہی ہیں۔ فلمیں عید پر کیوں لانچ کی جاتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان مسجد سے نکلے گا اور سیدھے گناہوں کا رخ کرے گا۔ کبھی کبھی بہت عجیب سا احساس ہوتا ہے، دھوکہ بھی دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ معلوم ہے کہ 10 راتوں اور 10 دن کی بڑی عجیب فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر، جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں بڑی عظمتوں والے دن ہیں۔ دیکھیے لوگوں کو داڑھی نہیں کاٹیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، کسی قسم کا اور کوئی معاملہ نہیں، جہاں قربانی کر کے آیا وہیں آ کے اپنی داڑھی بھی ذبح کی۔ اللہ کے بندے دھوکہ کس کو دے رہا ہے؟ توبہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں اس میں بھی مستثنا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں الگ کر کے انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ پھر دیکھا جائے گا، اس کے بارے میں پھر سوچیں گے۔ لا حول ولا قوت ولا قوت الا باللہ۔ استغفار کرو، طے کرو کہ سب چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی، سارے گناہ چھوڑ دیں گے۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو کیسی توبہ کرتے ہیں؟ فضیل ابن عیاض نے کہا تھا کہ الاستغفار بلا اقلاع، ایسا استغفار جس میں گناہ کو چھوڑنا نہ پایا جائے، توبۃ الکاذبین، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ مومنوں کی توبہ نہیں ہے۔ کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، بڑا عجیب و غریب ہے، سننے جیسا۔ اس نے کہا کہ سبحہ برکف توبہ برلب، دل پر از گناہ معصیت خندمی آیت در استغفار ماں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہے، زبان کے اوپر توبہ کے کلمات ہیں، اور دل ہے کہ گناہ کے خیالات سے بھرا ہوا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ خود گناہ کو بھی، جس پہ میں معافی مانگ رہا ہوں، خود گناہ کو بھی میری توبہ پہ ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسی توبہ کر رہا ہے، کیسا استغفار کر رہا ہے۔ اس لیے سارے گناہوں پہ توبہ کرو، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ تم سمجھو گے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، بعض گناہوں کو وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس کو سمجھتے ہو کہ وہ ہلکا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑا بھاری ہے، اللہ کے یہاں وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، آج کل تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، بعض تابعین سے کہہ رہے ہیں کہ آج کل تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہاتھ ہے، ان كنا لنعدها بعهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، حضور کے زمانے میں انہی اعمال کو ہم ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سمجھتے ہیں۔ تم نے انہیں آسان سمجھ لیا، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیے، سارے گناہوں پہ توبہ کیجئے۔ کسی نے بہت پیارا شعر کا، عربی کا شاعر ہے، اس نے کہا خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، رمضان آیا تھا تمہیں روزہ سکھانے کے لیے، تم گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ بڑے گناہ چھوڑے جائیں، چھوٹے گناہ کیے جائیں۔ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذُرُ مَا يَرَى، ویسے ہو جاؤ جیسے کسی خاردار وادی میں چلنے والا چلتا ہے کہ وہ ہر کانٹے کو دیکھ دیکھ کر اس سے بچ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کانٹا چھوٹا ہے تو چپ جائے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے کانٹے ہوں یا بڑے کانٹے ہوں، سارے کانٹوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ لا تحقرن صغیرة، لا تحقرن من الذنوب صغیرة، اس نے کہا کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، ان الجبال من الحصى، اس لیے کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ کنکریوں سے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر سے بڑا سا پہاڑ بن جاتا ہے۔ کچھ باتیں اور ہیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں۔
ایک بات جب آپ نے اتنی سمجھ لی ہے تو پھر یاد رکھو، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے رہو، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہو۔ پھر بھی اگر آگے آنے والے زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے، چاہے کبیرہ چاہے صغیرہ، پھر توبہ کر لو۔ یاد رکھو اگلا رمضان اللہ نے اگر زندگی میں لکھا تو انشاءاللہ اس عالم میں اگلا رمضان آئے گا کہ کبیرہ گناہوں پر تو تم معافی مانگتے رہے، اس سے بچتے رہے، صغیرہ اگر ہو گئے چھوٹے چھوٹے یا کوئی اور غلطی ہوئی جو محسوس بھی نہ ہو سکی، یہ سب اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 13 کے 31 میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں گے، یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ الصلوات الخمس، ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، یہ رمضان، یہ جمعہ، یہ فرض نمازیں اپنے درمیان کے چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، جبکہ اذا اجتنب الکبائر، جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس لیے کوشش کریے گا رمضان آپ کے حق میں گناہوں سے جو ہے وہ معافی کا سبب ثابت ہوگا۔ ایک بات، ابھی چند دن باقی ہیں، پھر اس درمیان میں اپنے آپ کو درست کر لو۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہو۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا یاد ہوگا، اور ان میں سے دونوں نے قربانی دی تھی، اور قربانی صرف اور صرف حابیل کی جو ہے وہ مقبول ہوئی۔ تب قابیل نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا تھا میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو عبادتیں ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو متقین۔ عبادتوں کی قبولیت کے لیے دل کے اندر تقوی پیدا کیجیے۔ فضالہ ابن عبید نے ایک عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ قد تقبل منی، اللہ رب العزت نے مجھ سے قبول کیا ہے، قد تقبل منی مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عبادت میرے رب نے میری قبول کر لی ہے، یہ احب الی من الدنیا وما فیہا، تو یہ چیز میرے لیے دنیا اور دنیا میں موجود ساری چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کے مقبول ہونے کی شرط میرے رب نے لگائی ہے کہ متقیوں سے میں قبول کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے قبول ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے نزدیک میں متقی ہوں۔ متقی لوگوں سے اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہوگا؟ الاستمرار فی العبادہ، عبادت میں لگے رہو۔ فرمایا کہ بیس العبد عبد، بدترین بندہ وہ بندہ ہے یعرف ربہ فی رمضان ولا یعرف فی غیرہ، کہ بدترین بندہ وہ ہے جو رمضان میں اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رمضان کے بعد عبادتیں کرو، مسلسل عبادتیں کرو۔ مومن بندوں کی شان یہ بتائی گئی کہ وہ عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، عبادتوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، مسلسل عبادت کرتے ہیں تو مسلسل عبادت کرنی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں تو کچھ اور احکام ہیں۔ رمضان گزر جانے کے بعد جس کو آپ عیدی روزے کہتے ہیں، 6 روزے رکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام 6 ایام من الفطر، جس آدمی نے جو ہے وہ فطر کے بعد، یعنی آدمی نے افطار کر لیا، رمضان گزر گیا، اب اس کے بعد اس نے جو ہے 6 روزے رکھ لیے آنے والے مہینے میں، تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے پورے کانا تمام سنا۔ یہ جو 6 روزے ہوتے ہیں یہ پورے سال کے روزوں کے اوپر برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 30 روزے رکھے، یہ 300 دنوں کے اعتبار سے ہر نیکی کے اوپر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیں گے، تو ہر روزے پر 10 روزے کا ثواب گویا آپ کو ملے گا 300، اور 6 مزید تو 60 ہوتے ہیں، پورے سال آپ روزہ دار لوگوں میں شمار ہوں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اطمینان جہاں نہ ہو وہاں غرور بھی نہ ہو، غرور نہ، ولا تمنن تستکثر، کوئی احسان اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں زیادہ مل جائے، نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ غرور نہ ہو اپنی عبادت کے اوپر۔
قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب و غریب حدیث فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اللہ کی مرضی میں جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے الى یوم یموت حرما، اس دن تک جب کہ بوڑھا ہو کے مر جائے، بیچ میں نہیں، شروع سے لے کے بڑھاپے تک چلا جائے اور پوری زندگی وہ اللہ کی مرضی میں اپنی ناک اور اپنا چہرہ رگڑتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، پھر قیامت کے دن آئے گا لحقرہ یوم القیامہ، تب بھی اپنی اس عبادت کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے جو کیا وہ بہت کم ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، بڑا تیر مار لیا، نہیں، جس کی عبادت کر رہے ہو وہ بہت بلند ترین ہے۔ اس لیے غرور نہیں کرنا کہ ہم نے کیا کر لیا اور کیا نہیں کیا۔ ایک آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اعمال کرو، اور یہ بات بہت درد دل کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے، میں اکثر چونکہ علماء کو لوگ اپنی بیماریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی بیمار ہیں دعا کر دیجئے، فلاں ہیں دعا کر دیجئے، تو اس لیے یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کرو، اعمال کرو۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اعمال نہیں ہوتے ہم سے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتے کہ سجدہ نہیں کر سکتے ہو، رکوع نہیں کر سکتے ہو، زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے ہو، دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے ہو، پیر تمہارے جو ہے وہ ورم آلود ہو جائیں گے۔ یعنی جب چاہ کے عبادت کرنے کے بھی دن آتے ہیں تو بندہ عبادت نہیں کر پاتا۔ بڑھاپے میں سوچ رکھا تھا کہ عبادت کروں گا، ابھی سے عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو تاکہ تمہارے بیماریوں کے ایام بھی، معذوری کے ایام بھی عبادت میں شمار ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یعنی کرام کاتبین کو حکم دیتے ہیں عبادت گزار بندے کے بارے میں کہ اکتبوا لعبدی، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ لکھو اس بیماری کے دن میں جو وہ صحت کے دن میں کرتا تھا۔ جتنی نیکیاں اس نے صحت کے دنوں میں کی ہیں، آج جب وہ بیمار ہو گیا تو مجبور ہے، نہیں کر سکتا، تو وہ ساری نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ اس لیے رمضان کے روزے مت چھوڑو، رات کا قیام مت چھوڑو۔ اگلے سال کا رمضان پتہ نہیں صحت میں آئے گا یا بیماری میں آئے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر ملا، خدا نہ خواستہ صحت نہ رہی، تو ظاہراً تو فرض کا جو فدیہ دینا ہوگا یا جو ہوگا وہ الگ ہے، لیکن ثواب آپ کا رب آپ کا پورا لکھوائے گا، اس لیے کہ آپ رمضان میں عبادت کرتے تھے، جب آپ بیمار ہو جاؤ گے، عبادت نہیں کر پاؤ گے تو اللہ لکھوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے دنوں کو غنیمت بنائے اور راتوں کو عبادت کی اور دن کو اس سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔